شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حجش بن ریاب تھا، جو کہ قبیلہ بنی اسد کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت حضرت عبد المطلب تھا، یعنی حضرت زینب بنت حجش نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ حضرت زینب بعثت سے 10 سال پہلے نبی کریم کی پھوپھی امیمہ بنت حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئی۔ پیدائش پر آپ کا نام برہ رکھا گیا، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں تو نبی کریم نے آپ کا نام زینب رکھ دیا اور آپ نے نبی کریم کے سایہ شفقت میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت زینب بنت حجش نہایت دینداری، پرہیزگاری، راست گوئی، صدقہ دینے اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے والی تھی۔ جب آپ نے جوان ہوئی تو نبی کریم نے آپ کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے طے فرما دیا۔ حضرت زید بن حارث چونکہ غلام تھے، جس کو نبی کریم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت زینب چونکہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی تو یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ ایک غلام سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے شروع میں اس رشتے سے انکار کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت حجش نے فوراً حضور کے فیصلے کو مان لیا اور اس طرح ان کا نکاح حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ہو گیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان کی زندگی تناؤ کا شکار رہنے لگی۔ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نکاح اب مزید نہیں چل سکتا، ہم دونوں کی طبیعت بالکل جدا گانا ہے۔ حضور نے یہ جب سنا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ ایک طرف ان کا منہ بولا بیٹا اور دوسری طرف ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضور نے حضرت زید کو اس بات پر راضی کیا کہ کچھ عرصہ اور گزارے، ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کا گزارا ہونے لگے۔ اس بات کو قرآن میں اللہ پاک نے یوں فرمایا تھا، اے رسول، وہ وقت یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اسے نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، لیکن اللہ پاک کی رضا یہی تھی کہ حضرت زید اور حضرت زینب بن حجش میں طلاق ہو گئی۔ اب حضور افسردہ ہو گئے، اس لیے سرور کائنات حضرت محمد نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طلاق یافتہ پھوپھی زاد سے نکاح فرما کر انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں گے۔ لیکن آپ کو پریشانی اس بات کی تھی کہ عرب کا رواج تھا کہ منہ بولا یا لے کر پالا ہوا بیٹے کو اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس بیٹے کی بیوی سے ہرگز شادی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اور آپ اس وقت وہ بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت زینب کے پاس اپنے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زید کے پردہ رہ کر حضرت زینب کو حضور کا پیغام دیا اور اللہ کے نبی آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب کے لیے یہ خوشی اور غمی کی بیک وقت خبر تھی۔ خوشی اس بات کی کہ ازواج مطہرات میں شامل ہونا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور غم اس بات کا کہ میں تو حضور کے منہ بولے بیٹے زید کی طرف یافتہ لڑکی ہوں۔ پورے عرب میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ خیر، حضرت زینب حضرت زید سے فرمانے لگی کہ میں بغیر استخارہ کے اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے۔
منافقین اور دشمنان رسول یہ کہنے لگ گئے کہ یہ حضرت زینب اور حضرت محمد کی محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت زینب نے حضرت زید سے طلاق لے لی ہے۔ منافقین نے حضور کے بار بار حضرت زید کے گھر جانے کو بھی اسی محبت کا نام دیا۔ اس طرح چہم گوئیاں عام ہو گئیں۔ ادھر حضرت زینب بنت حجش مصلی پر کھڑی ہوئیں اور ادھر اللہ پاک نے نبی پاک پر وحی نازل فرمائی۔ وحی کے نازل ہونے سے ہی حضرت زینب اور حضرت محمد کا نکاح ہو گیا۔ وحی کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: جب زید نے اس عورت زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی، اسے طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہ جائے۔ جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور انہیں طلاق دے کر فارغ کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو برحال ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس آیت کے آنے کے بعد حضور حضرت زینب کے گھر گئے اور جا کر ان سے فرمایا کہ اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ازواجی تعلق بلا اذن اور بلا عقد اور بلا تقرر مہر، اور اس کے بغیر کہ جس شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حق میں قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، قائم ہو گیا تھا۔ اگلے دن حضور اور حضرت زینب بنت حجش کا ولیمہ ہوا جس میں 300 صحابہ شریک ہوئے۔ ناظرین و مفسرین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت زینب کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزے کی نیت کی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حضرت عائشہ سے مقابلہ بھی کیا کرتی تھی کہ ان کا نکاح آسمان پر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں زینب بنت حجش ہی تھیں جو رسول اللہ کی نگاہ میں عزت و مرتبہ میں میرا مقابلہ کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، حضور کی اس شادی کی فضیلتیں یہ ہیں کہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، اس لیے آپ نے ایک غلام کو آزاد فرمایا اور پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر انہی سے اپنی پھوپھی زاد کی شادی بھی کروائی۔ اور جب حضور کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ منہ بولا اور لے کر پالا گیا بیٹا بھی اصلی بیٹے کا حقوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنی ازواج سے فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات اپنے ہاتھ ناپا کرتی، لیکن ہاتھ کی اس لمبائی سے مراد حضور کا ارشاد فیاضی کی طرف تھا۔ چونکہ حضرت زینب بنت حجش بے حد سخی اور فیاض تھیں تو سب سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد 20 ہجری میں آپ بھی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کی